دوستو، اس دنیا میں ایسے کئی بادشاہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے طاقت و حکومت کے نشے میں خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ایسے بادشاہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے اور اپنی آخرت بھی تباہ کر ڈالی۔ لیکن اسی دنیا میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے کہ جن کے الفاظ سے دعوی خدائی ثابت ہے، مگر وہ آج بھی ایک ولی اللہ گنے جاتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے آج ہم بات کریں گے عالم اسلام کے سب سے متنازع شخصیت حسین ابن منصور حلاج کے بارے میں۔ یہ متنازع شخصیت اس لیے ہے کہ اہل شریعت یعنی ممبر و مسجد اور علماء ان کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ اہل طریقت انہیں حق گو اور ایک سچا ولی قرار دیتے ہیں۔ ان کا پورا نام المغیث الحسین ابن منصور تھا۔ ان کے والد روئی دننے کا کام کرتے تھے، اسی نسبت سے آپ حلاج کہلائے۔ 858 عیسوی میں منصور حلاج فارس کے قصبے التور میں پیدا ہوئے۔ عمر کا ابتدائی حصہ عراق کے شہر واسط میں گزرا۔ بہت سے اساتذہ سے تصوف کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ نشین ہوئے، لیکن منصور حلاج کی گفتگو میں بے باکی کے سبب ان کا اور حضرت جنید بغدادی کا تعلق زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا۔ اس کے بعد منصور حلاج نے کئی ممالک کی سیر کی۔ آپ نے چین اور ترکی سمیت مکہ معظمہ کی بھی کئی سفر کیے۔ آپ ہندوستان بھی تشریف لے گئے۔ منصور حلاج کے سفر ہندوستان کو انتہائی مشکوک اہمیت حاصل ہے۔ آپ کے مخالفین کا منصور حلاج پر الزام ہے کہ ہندوستان کے سفر ہی کے دوران آپ نے ہندو جوگیوں سے جادو کا علم حاصل کیا اور آپ اسی جادو کو اپنی کرامات اور شبدے بازیاں دکھانے کے لیے بروئے کار لاتے۔ انہی کرامات کے سبب منصور حلاج کے مرید کبھی ان کے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے تو کبھی انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دیا کرتے، لیکن یہ دعوے کبھی خود منصور حلاج سے ثابت نہیں۔ منصور حلاج پر جو سب سے بڑا الزام ہے وہ یہ ہے کہ منصور انا الحق یعنی میں حق ہوں کا نعرہ لگایا کرتے تھے۔ اس دور کے بہت سے ولیوں نے منصور حلاج کو یہ نعرہ لگانے سے منع فرمایا، لیکن منصور حلاج کا کہنا تھا کہ وہ یہ نعرہ خود نہیں لگاتے، بلکہ یہ نعرہ ان کے اندر سے کوئی اور لگاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ منصور حلاج کا دعویٰ تھا کہ خدا ان کے اپنے اندر حلول کر گیا ہے، جبکہ انہیں یہ بھی خوب معلوم تھا کہ ان کا یہ عقیدہ مسلمانوں کے متفقہ عقیدے کے سراسر خلاف ہے۔ اس کے باوجود صوفیاء کی اکثریت منصور حلاج کو حق پر گردانتے ہیں۔ حضرت علی حجویری المعروف داتا صاحب فرماتے ہیں، انہی میں سے ایک مستغرق مانی ابو الغیث حضرت حسین ابن منصور حلاج ہے۔ آپ سرمستان باد وحدت اور مشتاق جمال احادیث گزرے ہیں اور نہایت قوی الحال مشائخ تھے۔ مولانا جلال الدین رومی منصور حلاج کے متعلق فرماتے ہیں، فرعون نے انا الحق کہا تو ذلیل ہو گیا اور منصور نے انا الحق کہا تو مست قرار پایا۔ فرعون کی خودی کے لیے تو بعد میں اللہ کی لعنت ہی رہ گئی اور منصور کی خودی کے لیے بعد میں اللہ کی رحمت رہی ہے۔ شیخ فرید الدین عطار اور خواجہ نظام الدین اولیاء بھی منصور حلاج کی بزرگی کی بہت زیادہ قائل تھے۔ ان تمام باتوں کے برعکس منصور حلاج کے مکتبہ فکر کا کچھ اور ہی کہنا ہے۔ امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم دونوں نے لکھا ہے کہ حلاج کافر تھے اور ان کے متعلق علماء کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ سید سلیمان ندوی نے ابن سعد قرطبی، بغداد کے مشہور سیاح ابن ہوکل، مورخ ابن ندیم، ابو علی ابن مسکویہ مسعودی، علامہ ابن جوزی ابن اسیر اور امام الحرمین کی تواریخ کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ منصور ایک شبدے باز اور گمراہ شخص تھا۔ یہاں بیان کیے تمام حالات کے باوجود ایک غیر جانبدار محقق کے لیے منصور حلاج کے متعلق کسی حتمی رائے پر پہنچنا امر محال ہے، کیونکہ تاریخ میں منصور حلاج کی شخصیت ایک افسانوی روپ اختیار کر چکی ہے۔ آپ کے مخالفین اور حمایت کرنے والوں میں آپ کی شخصیت کو عجیب شاعرانہ تمثیلی لباس سے مزین کر دیا ہے۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ منصور حلاج کے بارے میں توقف سے کام لیا جائے۔ اب آتے ہیں اس مشہور زمانہ مقدمے کی طرف جس میں نہ تو کوئی تذکرہ انا الحق کا تھا اور نہ ہی حلول الوہیت کی بات تھی۔ اس الزام کی نوعیت اور اسباب سراسر سیاسی تھے۔ اس دور کے خلیفہ مقتدر باللہ کے دربار میں دو بڑی قوتیں تھی۔ ایک کا نام تھا ابن نصر کشوری جو حاجب کے عہدے پر فائز تھا، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم حامد بن عباس نامی ایک شخص تھا۔ ان دونوں کے درمیان سیاسی رساکشی ہمہ وقت جاری رہتی
اور منصور حلاج بھی اسی رساکشی کا شکار ہوئے۔ ہوا یوں کہ حاجب ابن نصر کشوری جو منصور حلاج کا بہت زیادہ متقد تھا، اسی کے سبب دربار خلافت کی بیگمات خصوصاً خلیفہ مقتدر باللہ کی والدہ بھی منصور حلاج کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئی۔ طاقت کا بگڑتا ہوا توازن دیکھ کر وزیر اعظم حامد بن عباس نے منصور حلاج کو نظر بند کر دیا اور تقریباً 9 سال کے قریب ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ بالآخر کافی عرصے بعد وزیر اعظم حامد بن عباس سرکاری قاضی اور تنخواہ دار علماء سے زبردستی منصور حلاج کے قتل کا فتویٰ لینے میں کامیاب ہوا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس فتوے میں حضرت جنید بغدادی کے دستخط بھی شامل تھے، لیکن تاریخی حقائق کے مطابق حضرت جنید بغدادی مذکورہ واقعے سے تقریباً 13 سال قبل اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس فتوے کے بعد منصور حلاج کو جس سفاکیت اور درندگی کے ساتھ تختہ دار پر لٹکایا گیا، اس کی مثال تاریخ میں شاید کہیں نہیں ملتی۔ پہلے آپ کے جسم پر 1000 کوڑے برسائے گئے، پھر آپ کے ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا، لیکن منصور حلاج نے اس تمام تر وحشیانہ سلوک کے دوران جس استقامت کا مظاہرہ کیا، وہ کسی شبدے باز یا جادوگر کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ تختہ دار پر جب تک زندہ رہے، احد ہی ان کی زبان پر جاری تھا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ان پر چلائے جانے والے مقدمے اور قتل کا مرکزی کردار وزیر اعظم حامد بن عباس بھی اسی طرح اذیتناک موت قتل کیا گیا۔ پہلے اس کے بھی ہاتھ پیر کاٹے گئے، بعد میں سر قلم کر دیا گیا، جبکہ خلیفہ جس کے دور حکومت میں یہ فعل انجام دیا گیا تھا، وہ بھی ایک جنگ کے دوران بربر لشکر کے ہاتھ لگا۔ انہوں نے خلیفہ مقتدر باللہ کا سر کاٹ کر جسم بے لباس چھوڑ دیا۔